اچھا، اب ہم کیسے وہ کون سے طریقہ کار اختیار کریں کہ جس سے ہم نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکیں؟ ابھی تک تو آپ نے اہمیت سنی اس کی کہ کتنی اہمیت ہے. اب آ جائیے ان طریقہ کار کے اوپر کہ ہم کیسے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کریں. اچھا، اس کے جو طریقے بیان ہوں گے، کچھ طریقے ایسے ہیں جن کا آپ کو عمومی زندگی میں خیال کرنا ہے، اور عمومی زندگی میں اگر آپ خیال کریں گے تو خود بخود نماز کے اندر خشوع خضوع بڑھ جائے گا. عمومی زندگی میں خشوع خضوع یعنی ایسے طریقے جو آپ عام زندگی میں کریں گی لیکن نمازوں میں خشوع خضوع بڑھے گا. وہ بھی آپ کے سامنے کچھ چیزوں سے بچنا ہے اور کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے جسٹ پہلے آپ کو کرنی، اس سے نماز میں خشوع خضوع بڑھے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دوران نماز آپ کو اقدام کرنا ہے جس سے نمازوں میں خشوع خضوع بڑھے گا. یعنی تین چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. عمومی زندگی میں کچھ کرنے والے کام جو کہ نماز میں خشوع خضوع میں اضافہ کرواتے ہیں، کچھ نمازوں سے کو شروع کرنے سے پہلے انجام دینے والے کام، اور کچھ دوران نماز انجام دینے والے کام. اچھا، اب آ جائیے سب سے پہلے وہ کام کہ جن کا نماز سے پہلے آپ کو خیال کرنا ہے عمومی زندگی میں. علماء فرماتے ہیں کہ جس سے نمازوں میں بھی خشوع خضوع کم ہوتا ہے اور عمومی زندگی میں اس گناہ کو انجام دینے سے لذت عبادات اور مناجات کی لذت یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ ہے نامحرموں پر حرام نگاہ ڈالنا. دن اور رات ٹی وی کھلا ہوا ہے، دن اور رات فحش مناظر آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، چینل بدلتے بدلتے فحش مناظر آنکھوں سے گزر رہے ہیں. یہ ایک ایسا روح کے اوپر اثر مرتب کرتا ہے کہ بقول شہید مطہری کے ساری زندگی کا تقوی و پرہیزگاری بھی بعض اوقات اس کو پورا نہیں کر سکتا، فقط ایک منظر کا آنکھوں سے گزر جانا. تو یہی وجہ ہے کہ جتنے یہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی لحاظ سے لذت مناجات اور عبادات کی لذت ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی. دیکھیے، شیطان مثلا عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو عمومی زندگی میں مثلا آفیسز کی کولیگز کے ساتھ جو ہے بات چیت کے اندر ایسے فی الحال کوئی خیال نہیں آ رہا ہے، اور جناب اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ساتھ پڑھنے والے کلاس فیلوز یا نامحرموں کے ساتھ ابتدا کے اندر علماء نے کہا ہے کہ شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ابتدا کے اندر کوئی وسوسہ بھی پیدا نہیں کرتا، اور واقعتاً لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی بری انٹینشن نہیں ہے، ہم جسٹ ایک جس طریقے سے کلاس فیلو ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے چیز پوچھ رہے ہیں. شیطان کی ایک وہ دانہ ڈالتا ہے، یعنی وہ بالکل کوئی بھی حد تک کوئی وسوسہ تک آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کچھ مہینے ایسے گزر جائیں، بعض اوقات سالوں بھی شیطان انتظار کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے ایک ایسا حملہ کرتا ہے اس کے اوپر، جس طرح شبخون مارنا جس کو کہا جاتا ہے، کہ انسان بالکل بے دست و پا ہو کر شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی وہ اعمال انجام دیتا ہے اس گناہ کے باعث اس کی تمام عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے، نور اس کے اعمال سے گویا ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی جیسے کوئی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے ٹنکی آپ نے اوپر موٹر چلا کے پوری پانی سے بھری ہو لیکن گھر کے سارے نل بھی کھول رکھے ہوں آپ نے، تو کیا ہوگا؟ جتنی ٹنکی بھرتے جائیں گے وہ پانی ویسے ہی اخراج ہوتا چلا جائے گا. یعنی عبادات اب انجام دیتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ اپنے اثر پذیری نہیں دکھا رہی، وہ آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پا رہی، ان کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نمازیں بھی اتنی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی اتنے کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجوہات یہ ہیں، یعنی آپ نے ایک لحاظ سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے اندر اے سی چلایا ہو لیکن کھڑکیاں سب کھول رکھی ہوں، ساری ٹھنڈی ہوا باہر نکل رہی، نکاسی ہو رہی. تو اسی طریقے سے ان گناہوں کو انجام، یہ خاص طور پہ یہ والا گناہ، اس کو انجام دینے سے انسان جو ہے وہ ایک لحاظ سے فاسق سمجھا جاتا ہے. دیکھیے، بہت علماء کہتے ہیں بہت زیادہ ایک مومن کو اس گناہ سے بھی اور عمومی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کے اندر نور ایمان موجود ہے تو اس کو ایک ہرن کی طرح سے ہونا چاہیے. ملتا ہے یہ چیز کہ جب ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ سوتا نہیں، ذرا سی کھڑے کھڑے اونگ لے لیتا ہے کہیں میرا مشک کوئی چھین کے یا چرا کے نہ لے جائے، ڈرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ مختلف قسم کی چیزیں، یہ فحش مناظر، یہ ٹی وی کی صورت میں
یہ جو ایسے شیاطین ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کہیں ہمارا ایمان چرا کے نہ لے جائیں۔ مومن کو بہت زیادہ چوکنا ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نور ایمان اس کو اپنے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، عبادات کے اندر رغبت کم ہوتے ہوتے بالکل ختم تک ہو جاتی۔ بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ عبادات کو ترک کر دیتا ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس کتنے آتے ہیں مدرسے کے اندر کہ والد صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب نے 70 سال 75 سال میں ابھی انتقال کیا، پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پوری زندگی میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ اب ان کی اولادیں پریشان ہو رہی ہیں اور پریشان گھوم رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں نمازوں کو کیسے پڑھوایا جائے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان ایک نماز بھی نہیں پڑھ پاتا، ان گناہوں کے باعث توفیق ہی نہیں ملتی، وہ تمام روحانیت وہ چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ان گناہوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے نماز سے کراہیت ہونے لگتی ہے معاذ اللہ، یہاں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حلاوت ایمانی جو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جس کے اوپر آج اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کر سکیں، لیکن بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے، لہذا جو شخص خدا کے خوف کی وجہ سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے، یعنی یہاں پہ بری نگاہ کی متعلق بات ہو رہی ہے، تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یعنی حلاوت ایمانی، یہ حلاوت لذات، یہ جو عبادات کی جو حلاوت ہے، یہ جو مٹھاس ہے، یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، یعنی اس کا ایک دنیاوی انعام اس کو یہ ملے گا۔ تو ہم جس اعتبار سے گھروں کے اندر یہ شتر بے مہار کی طرح سے جو آزاد ٹی وی ہم نے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، کوئی کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہے، نہ اپنے سیلف کنٹرول ہے، نہ بچوں کے اوپر کوئی کنٹرول ہے، تو یہ چیزیں جب وہ مناظر آنکھوں سے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو پھر نمازوں کے ساتھ یہی ہونا ہے جو ہمارے ساتھ آج ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بے خشوع، بے خضوع، بے روح نمازیں، جو کہ آخرت میں کامیابی بھی اس لحاظ سے نہیں دلوائیں گی جس طریقے سے ان کو دلوانا چاہیے۔ یہ ایک گناہ ہوا، اتنا وقت نہیں، ورنہ اس پہ بھی بہت بات ہو سکتی تھی۔ یعنی بد نگاہی سے حفاظت یہ نماز میں خشوع و خضوع عطا کرتی ہے، اور اس میں مبتلا ہونا یہ نماز میں اور عبادات کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس سے بچنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یعنی عمومی زندگی میں اگر ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو نمازوں میں خشوع و خضوع کا اضافہ ہوگا، کہ پیغمبر نے خود کہا کہ نگاہ بچائے گا تو یہ حلاوت ایمانی ایسی پروردگار نصیب کرے گا کہ وہ اس کو اپنے دل میں محسوس ہوگی، اس کی ٹھنڈک، نمازوں میں بھی اس کو وہ مزہ آنے لگے گا، لذت مناجات اس کو ملے گی۔ ایک گناہ یہ۔ دوسرا گناہ علماء کہتے ہیں جو عمومی زندگی میں، کہ دنیا کی محبت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی عبادات کے اندر لذت کم ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی نمازوں میں خشوع و خضوع کم ملے گا۔ اب یہ خود اتنا واسٹ ٹاپک ہے، لوگ فوراً اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اچھا کیا دنیا چھوڑ بیٹھے ہیں، اچھا کیا راہب بن جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، یعنی کوئی افراط و تفریط میں ہمیشہ انسان چلا جاتا ہے، اور کوئی بیلنس نظریہ نہ سننے کو تیار ہوتا ہے اور نہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ دیکھیے، یعنی ہر وقت فقط دنیا کا خیال، ہر وقت دنیا کی پلاننگ، ہر وقت دنیا کا تصور، اسی کی بات، جو چیز دیکھیے دماغ میں ہر وقت ہوتی ہے وہی اس کی زبان کے اوپر آتی۔ خواتین، حتیٰ کہ دیندار خواتین کو بھی دیکھا ہے، جب بھی آپس میں بھی بات کریں گی گفتگو تو وہ دنیا کے متعلق ہوگی۔ مرد بھی ظاہر ہے، مرد بھی وہی سیاست پہ گفتگو ہوگی، یا حالات حاضرہ پہ ہوگی، یا ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، لیکن خواتین کو اور زیادہ، کیونکہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ کی بات زیادہ ہوگی۔ تو دیکھیے، دنیا کی محبت جتنی دل کے اندر بھری ہوگی، کہا جاتا ہے کہ برتن کے اندر آپ کوئی چیز ڈالنا چاہیں تو جب ہی ڈالیں گے نا جب وہ کچھ خالی ہوگا۔ اگر وہ لبریز بھرا ہوا ہوگا کسی چیز سے، مثلا کسی نجاست سے، اور تو آپ کو کچھ خالی کرنا پڑے گا، تبھی اس کے اندر کوئی پاکیزہ چیز ڈالی جا سکے گی۔ تو یہ ہے ہمارے، جسے کہا جاتا ہے کہ جتنی ہر وقت انسان دنیا کے لیے پلاننگ کرتا رہے گا، اور لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں کہ 30 سال کی انشورنس ہے اور 40 سال کی انشورنس کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی دنیا کا ایک لحاظ سے بہت آگے تک کا ایک فکر ہوتی۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی آگے کی فکر کیجئے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کی بھی انشورنس ہو جائے ساتھ میں۔ تو آپ دیکھتی ہیں نا کہ جس کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے آپ کوئی ٹیپ وغیرہ اگر کھال پہ انسان اپنے جو ہے وہ لگا لے، اور مثلا اس جگہ پہ کچھ بال وغیرہ بھی ہوں، تو اگر آپ اسے ہٹانا چاہیں گے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔
تو یہی ہوتا ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کی محبت میں بھی، کہ جب انسان کی دنیا کی محبت بہت زیادہ اس کے اوپر غالب آ جاتی اور آخرت کو وہ اتنا دماغ کے اندر نہیں رکھتا ہے، تو جس وقت ملک الموت آتا ہے اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو یہ دنیاوی چیزوں کی اٹیچمنٹ جس طریقے سے وہ ٹیپ چپک گیا ہے بالوں کے اوپر، اب اسے ہٹانا چاہیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ ان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہے، اور فرشتہ اس کو حکم خدا کے مطابق لے جانا چاہتا ہے. تو اب اس کشمکش جب ہوتی ہے، یہ جانا نہیں چاہتا، وہ لے جانا چاہتا ہے، تو اسی دوران وہ اس حالت میں اس کی روح جسم سے نکلتی ہے کہ وہ خدا سے ملاقات میں کراہیت کر رہا ہوتا ہے. کراہیت اسے ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے ملاقات میں، اور اس کا اسی کشمکش میں ایمان نکل جانے کا بھی اس کے ہاتھ سے یہ خدشہ موجود رہتا ہے. تو دنیا کی محبت جتنی کم ہوگی، جتنی سامان دنیا کم سے کم جمع کریں گے، ہر وقت صرف سامان کو جمع کرنے کی فکر، بازار میں جا رہے ہیں تو یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، کچھ نہیں تو کم سے کم دیکھ کے ہی اپنی نگاہوں کی تسکین کر لیں، ونڈو شاپنگ اور یہ وہ سب جو ہو رہی ہوتی. تو دنیا کی محبت کو اب اس کے الگ طریقے ہیں، اس پہ پوری کتاب ہے، اتنا وقت بھی نہیں کسی کے اوپر خالی، ابھی تو اتنے طریقے باقی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے. تو بہرحال یہ عمومی زندگی میں دنیا کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کریں. باقاعدہ مدرسے کا ایک کتابچہ بھی اس موضوع پر ہے اور اس میں بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، وہ دیکھیے. پھر علماء کہتے ہیں عمومی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب جتنا کم ہوگا اتنا ہی نماز میں خشوع و خضوع زیادہ ملے گا. ابھی تو ایک خصوصی گناہ کا تذکرہ ہم نے بدنگاہی کا کیا تھا، لیکن عمومی جو اور گناہ بھی ہیں، دیکھیے گناہوں کی لذت کو انسان سمجھتا ہے کہ واقعتاً لذتیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لذت دھوکہ ہے. اس کی مثال، گناہوں کی لذت کی مثال کھجلی کی سی ہے. یعنی انسان جب کھجلی آتی ہے اور وہ کھجاتا ہے تو اس وقت اس کو بڑا مزہ آتا ہے، کھجاتا رہتا ہے یہاں تک کھال پھٹنے لگتی ہے، سوزش ہونے لگتی ہے، بعد میں مرچیں لگتی ہیں اس جگہ پر. تو یہی والی چیز دنیا کی لذات کی مثال ہے. تو دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کے لیے عبادات کی لذتیں کم ہوتی ہیں. جیسے کوئی بہت شدید مریض ہو، یرقان کا مریض ہو، کھانوں کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا اس، یا مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسی بیماری، مثلا اس کو کوئی خوشبو بدبو محسوس نہیں ہو رہی، انوسمیا جس کو کہتے ہیں ہماری میڈیکل زبان میں، کوئی سی بھی نہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے نہ بدبو محسوس ہو رہی ہے. مثلا اس کو خشوع خضوع نماز میں اس کی جو عبادت کی لذت تھی یہ سب غائب ہو رہی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ روحانی طور پر بیمار ہے. جیسے جسمانی بیمار ہوتا ہے، اس کے خوراکوں کے اور غذاؤں کے ذائقے زبان سے نکل جاتے ہیں، وہ کوئی اچھی چیزیں بھی اس کو نظر آ رہی، بعض اوقات کہتا ہے کہ اس کی بو تک مجھے ناگوار گزر رہی، حالانکہ سب لوگوں کے لیے انتہائی اشتہام ہے، قورمہ اور بریانی اور سب چیزیں خوشبو اٹھ رہی ہیں، اس بیمار کو بری لگ رہی. تو جو روحانی بیمار ہوتے ہیں اس کو بھی ایسی وحشت نمازوں کے ساتھ ہونے لگتی. تو گناہوں کی جو دوری ہے یہ اس کو نمازوں میں خشوع و خضوع دلوائے گی، اور سچی توبہ سے انسان جو ہے وہ کام لے، اور باقاعدہ گناہوں کو چھوڑنے کے ایسے طریقہ کار اختیار کرے. علماء کہتے ہیں کم سے کم ان سے ہی گناہوں سے ابتدا کرے جو چھوڑے جانے ممکن ہیں. چلیں بہت سارے ایسے ہیں جن گناہوں سے آپ قطعاً مانوس ہیں کہ یہ نہیں چھوٹ سکتے مجھ سے، چلیں فی الحال ان کو ایک طرف کر دیجئے، ان کا مرحلہ بعد میں آ جائے گا. لیکن جو آپ خود سوچیں گے ہاں یہ گناہ تو چھوڑنے آسان ہے، آپ خود سے ایک لسٹ بنائیے، خود سے کوشش کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ جیسے جیسے گناہ کم ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے مقابلے میں نمازوں کے اندر لذتیں بڑھتی جائیں گی، لذت مناجات کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ خصوصیت کے ساتھ ایک چیز ہے کہ خواہ اس کے اندر وقت لگ جائے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی بھی گناہوں کو چھوڑتے چھوڑتے لگ جاتی. ایک دفعہ بہت عرصے پہلے میں نے ان کا آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ دوران درس دیتے دیتے مسکرانے لگے. طالب علموں نے دیکھا کہ کبھی اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ نہ کوئی ہنسنے مسکرانے کی بات ہو رہی ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہوئے. یعنی 20 سال کی محنت شاقہ انہوں نے کی کہ مکمل خالص نیت پروردگار عالم کے لیے. تو بعض اوقات پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے، چند سال بھی لگ سکتے ہیں. ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑنا شروع کریں، اور علماء کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دوران اگر وہ مر گیا اور اسی کوشش کے اندر وہ جاری رکھا تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت اس کی شامل حال ہوگی اور وہ بخش دیا جائے گا. تو بہرحال گناہوں میں تھوڑا ہو سکتا، تو گناہ چھوڑے گا تو لذت
مناجات حاصل ہوگی, نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھے گا. عمومی زندگی میں جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنی عبادتوں میں لذت اور نمازوں میں خشوع و خضوع کم ہوتا جائے گا. اچھا, عمومی زندگی میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جس سے نمازوں میں خشوع و خضوع یا تو بڑھے گا یا پھر یہ کہ اس کا جبران ہو جائے گا, اور وہ ہے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. دیکھیے, نمازوں میں جو کمی ہمارے رہ جاتی ہے, کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پیش امام اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے, دیگر نمازیوں کے صدقے میں وہ چیزیں قبول ہو جاتی ہیں. نمازوں میں خشوع و خضوع فرادہ نماز میں کم بھی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس تمام کمی کو بھی پورا کر سکتا ہے. تو بہرحال نمازوں کے اندر, نمازوں کو اگر انسان جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس جماعت کی نماز کے اندر شرکت ہی اس کے خشوع و خضوع میں کمی کا ازالہ کر دیتی. اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اگر ان کو یہ موقع مل جائے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تو یہی چیز ان کے لیے بھی ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی جو ہے جو نمازوں میں خشوع و خضوع کا جبران یا ازالہ کرتی ہے اگر وہ کمی ہو جائے, اس کے متعلق علماء کہتے ہیں وہ ہے نوافل نماز کو انجام دینا. نمازوں کے نافلہ, نمازوں کے نافلہ یعنی جو آپ عموماً پنجگانہ نمازیں ہیں ان کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ خود واجب نمازوں میں کمی کا جبران کرتے ہیں, یعنی ان کی کمی کو پورا کرتے ہیں. تو خشوع و خضوع اگر کم بھی ہے لیکن آپ اس کے بعد نافلہ نمازیں پڑھ رہی ہیں تو وہ اس کمی کو پورا کر دیں گے. اچھا, اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیارت قبور, دیکھیے ابھی ہم عمومی زندگی کی باتیں بیان کر رہے ہیں, یعنی زیارت قبور سے دل آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور خشوع و خضوع نماز میں اس کا بڑھ جاتا ہے. یعنی جو اگر پابندی کے ساتھ ہفتے 15 دن 1 مہینے میں اگر وہ قبرستان وغیرہ جاتا رہے, قبور کی زیارت کے لیے جاتا رہے, تو اس کا دل آخرت کی طرف زیادہ راغب ہوگا اور اس کو نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو گھنٹوں کے لیے, آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی, ان کے متعلق ملتا ہے کہ وادی السلام کے اندر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. طالب علم ان کے ساتھ آتے تھے کہ چلیں ہم اپنے استاد کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹے تک وہاں بیٹھے, یہاں تک کہ طالب علم اٹھ کے مایوس ہو کر چلے جاتے تھے, نہ جانے استاد کتنی دیر تک. اتنا فائدہ یعنی وہاں پر بیٹھنے سے ہوتا ہے زیارت قبور سے کہ انسان جتنا بھی اس کے لیے کوشش کر سکے اور جتنے بھی اس کے لیے امکانات ہوں, یہ کام خود اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع کو بڑھائے گا. لیکن قبرستان جانے سے بھی لوگوں کو وحشت ہوتی. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان زیادہ قبرستان نہیں جانا چاہیے, بلا وجہ انسان ملک الموت کی نگاہ میں بھی آ سکتا ہے. خیر, تو اسی طریقے سے صرف زیارت قبور, اچھا جہاں بہت اول تو ہمارے جو ایک آدھ اچھے قبرستان کے علاوہ باقی جو قبرستان عموماً عام مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ اتنے اچھے بھی نہیں, ورنہ تو ایران میں اور مختلف علاقوں کے اندر وہ اپنے قبرستانوں کو بھی ایسا بناتے ہیں کہ لوگوں کا وہاں جا کر دل لگے, حتیٰ کہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں وغیرہ. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ انسان جتنی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے گا اتنا ہی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا. یعنی موت کو یاد کرنا, موت کی تیاری کرنا. اچھا, موت کے معنی نہیں موت 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 بیٹھ کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, یہ موت کی یاد نہیں. عمومی زندگی میں تیاری سے یہ مراد بھی نہیں. جیسے آپ برادر وسیم ہم نے اپنے ایک درس میں کہا تھا کہ جب خالو ابا جو ہیں کمرہ بند کر کے تیاری کریں, گھر میں جو ہے چیخ پکار مچی ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں, تیاری سے یہ نہیں. عمومی زندگی میں انسان ایسے چیزیں انجام دے, ایسے اعمال کو انجام دے جسے موت کی تیاری کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے مثلا اپنے کفن کو مہیا رکھنا, روزانہ اس کو نکال کر دیکھنا, کبھی کبھار پہن بھی لینا. اسی طریقے سے وصیت نامے کو تیار کرنا, کیونکہ جتنا دل گناہوں سے ڈرے گا, موت کی یاد آئے گی, اتنا وہ پروردگار کی طرف زیادہ راغب ہوگا اور اتنا ہی اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. تو زیارت قبور بھی یہی کام کرواتی ہے. اور عموم جب آپ زیارت کے لیے نہیں بھی قبرستان جا رہے ہیں لیکن گھر میں موت کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی تیاری گویا کر رہے ہیں, اپنی قضا نمازوں کو انجام دے رہے ہیں, اپنے قضا روزے رکھ رہے ہیں, پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارے ادا کر رہے ہیں اور توبہ استغفار کر رہے ہیں, تو یہ خود اسی کے اندر شامل ہے. یہ جتنا زیادہ بڑھے گا اتنا ہی زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع بھی بڑھے گا. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, اسی طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ ورنہ یہ وقت تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے. یہ گویا جو گھڑی کا جو گھنٹہ ہے, یہ زمین وہ قبر
کھودتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا. تو کوئی کسی بہت بعید نہ سمجھیے اس کو ہمیشہ موت کو انسان کو چاہیے کہ اپنے قریب سمجھے. کبھی بھی میں چلا جاؤں گا اپنی تمام چیزیں کلیئر کر کے جاؤں تو وہاں انشاءاللہ رضوان الہی اس کا انتظار کر رہی ہوگی, اور ایسی خوشی اور انبساط ہوگا کہ کبھی اس کو پیشکش بھی کی جائے گی کہ دنیا میں واپس جاؤ, تو کبھی اس پیشکش کو قبول نہیں کرے گا. تو اس کو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے. اچھا, عمومی زندگی ہی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر جتنا انسان اپنی نمازوں کو اول اوقات میں انجام دے گا اس میں خشوع و خضوع زیادہ ملتا ہے اس کو, بنسبت جتنی دیر سے پڑھنے کی عادت ڈالے گا خشوع و خضوع کم ہوتا جائے گا. جتنا نماز میں خشوع و خضوع اول وقت جتنا پڑھے گا, تو جتنی بھی نماز اول وقت میں پڑھی جائے گی اس کی زیادہ زیادہ لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے, پینافلیکس بنوانے چاہیے, پمفلیٹ بنوانے چاہیے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ راغب کرنا چاہیے, احادیث لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لوگوں کو بیان کرنے والی چیز ہے کہ یہ ان کی نمازوں کے اندر لذت اور جو خشوع و خضوع اس کو غارت کر رہی ہیں. اچھا, پھر ایک چیز اور بھی عمومی زندگی میں کہ نماز کے خشوع و خضوع کے فضائل کا علم بھی انسان حاصل کرے. واقعی قرآن کے اندر دیکھیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا فلاح پائی ان صاحبان ایمان نے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اب قرآن کی آیت پڑھ کے نماز میں خشوع کا دل چاہ رہا ہے, احادیث کتنی زیادہ ہیں ان کا انسان مطالعہ کرے, علماء کے واقعات کو دیکھے, مناجاتیں ان کی جو ہے ان کے متعلق جتنا علم حاصل کرتا جائے گا نماز کے خشوع و خضوع کے فضائل کا, اتنا نماز میں اس کا خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا. ایک چیز, ایک آدمی اس کو اس کی حقیقت سے اس کی فضیلت سے واقف ہی نہیں ہے تو اس کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ نماز میں خشوع و خضوع کرے. ایک چیز یہ, اس پہ بھی بہت بات ہو سکتی ہے لیکن وقت اتنا نہیں. عمومی زندگی میں ایک چیز اور ہے جو نمازوں میں خشوع و خضوع کم کرتی, وہ شکم سیری. واقعتاً یعنی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں شکم سیری یعنی پیٹ کو بہت زیادہ بھرنے سے پرہیز کرو, کیونکہ یہ قساوت قلبی پیدا کرتا ہے, یعنی دل سخت ہو جاتا ہے, پھر نصیحت وغیرہ اثر نہیں کرتی اس پر. نماز میں کاہلی پیدا کرتا ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں نماز میں کاہلی, اور یہ جسم کے تباہ ہونے کا بھی باعث ہے, یعنی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں. اور حقیقتاً یہ بھی کہ جس کی توجہات کا مرکز ہر وقت کھانے میں رہے, جس کا مظاہرہ اکثر آپ شادیوں کے اندر دیکھتی ہیں, جس کو پہلے موقع مل جاتا ہے وہ پورے ڈونگے کی طرح سے کر لیتا ہے, اور کبھی پانی پینے کے لیے جائے اپنی پلیٹ رکھ کے چلا جائے تو لوگ ڈونگا سمجھ کے بوٹیاں نکالنے لگتے ہیں اس میں سے. تو یعنی اتنی زیادہ شکم سیری, کتنا بچتا ہے, سارا اسراف کتنا کرتا ہے وہ, نہ اس سے کھایا جاتا ہے نہ کچھ, لیکن بہت زیادہ کھانے کی محبت اس انداز سے. تو جتنی زیادہ یہ بڑھے گی اتنا زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع کم ملے گا. اس سے آپ اس مسئلے کو بھی دماغ میں لائے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر بھوک اور پیاس زیادہ لگ رہی ہو تو انسان افطار پہلے کرے, نماز کو بعد میں پڑھے. کیونکہ اگر اس کا دل جو ہے پتہ چلا نماز کے اندر بھی اس کو پکوڑے دہی بڑے مثلا یاد آ رہے ہیں اللہ کے بجائے, تو جو ہے وہ نمازوں میں خشوع و خضوع قائم نہیں رکھ سکے گا. اور وہ اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار کہہ رہے جاؤ پہلے اس کھانے وانے سے فارغ ہو جاؤ, یہ کھانے کی اپنی توجہ کو اس سے ہٹاؤ, اور پھر بعد میں میرے پاس آ کے میرے حضور آ کر کھڑے ہو. یعنی اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے اور انسان تصور میں اس کے کھانے آ رہے ہیں. جب بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ کھانے رکھے ہوئے ہوں وہاں پر بھی کوشش کرے کہ نماز نہ پڑھے, کیونکہ کھانا کہیں رکھا ہوا ہے اور اس میں سے اشتہا میں خوشبو اٹھ رہی ہے, یا ورنہ کچھ نہ کچھ دماغ اس کا کھانے کی طرف جائے گا, تو وہ ایسی جگہ پہ بھی نماز نہ پڑھے جہاں پہ اس طرح سے چیزیں موجود ہوں. اچھا, اب اس لحاظ سے علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ عام زندگی میں انسان جتنا زیادہ ذکر خدا اور تسبیحات کی کثرت کرے گا نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا. عمومی زندگی میں ذکر خدا, تسبیحات ہی جتنے زیادہ, آپ کوشش کریں ہاتھ میں ایک تسبیح لے کر ہر وقت رکھیں, کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے نا کبھی, تو اس کو ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے تو اس کو تازہ رہتا ہے کہ مجھے کچھ ذکر خدا کو انجام دینا ہے. تو ہر وقت جب وہ ذکر زبان پہ بھی ذکر خدا ہوگا, تسبیحات کی کثرت ہوگی, تو خود بخود نماز میں بھی اس کا دل لگے گا. عام زندگی میں ذکر خدا اور تسبیحات کی کثرت یہ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتی. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ اس کا استحضار اگر کیا جائے, آیت اللہ بہجت تو کہتے تھے, بس یہ جملہ بھی بہت کافی, لوگ ان سے کہتے تھے کوئی آپ بتائیے,
تو کہتے تھے علم یعلم بان اللہ یرا، قرآن کی اس آیت کو وہ دماغ میں رکھے کہ کیا تم نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا ہے کہ اللہ تم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار کرو. یہ کام تمہیں خود اب یہ نماز کے دوران بھی اور عمومی زندگی میں بھی گناہوں سے بچائے گا، اور اس کا استحضار، اس کو دماغ میں ہر وقت رکھنا، بار بار لے کر آنا دماغ کے اندر کہ اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے، یہ عمل بھی نمازوں میں خشوع و خضوع میں اضافہ کرواتا ہے. اس کی عمومی زندگی میں بھی پریکٹس کرنا ہے تو دوران نماز خود بخود خشوع ملے گا. اسی طرح سے جتنی پروردگار عالم سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا. اور نمازوں میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا یا انتہائی کمتر ہونا یہ اس بات کی نشانی کہ اس کے دل میں خدا کی محبت یا تو بہت کم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اچھا، خدا کی محبت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی محبت خود سے کیسے پیدا کریں؟ محبت خود سے پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں. اسباب اختیاری، یعنی جتنی زیادہ اطاعت پروردگار بڑھتی جائے گی آپ کی اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے جائیں گے اتنی ہی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس کے اسباب اختیاری ہیں. اطاعت کو بڑھائیے، یہ اسباب میں سے ہے، اور نافرمانیوں سے پرہیز کیجئے، یہ اسباب میں سے ہے. ان دونوں پہ عمل کریں گے خدا کی محبت بڑھے گی. جتنی خدا کی محبت بڑھے گی اتنی زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھے گا. اچھا، اب اس کے بعد وہ اعمال کا جن کا نمازوں کے شروع کرنے سے پہلے خیال کرنا ضروری، یعنی بس اب نماز شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے عمومی زندگی کی کچھ مثالیں بیان کی تھیں جس سے نماز میں خشوع بڑھتا ہے. اب وہ اعمال جن کا نماز کے شروع ہونے سے پہلے تعلق ہے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، خشوع و خضوع میں جو مانع رکاوٹ ہے نا ان کو بھی پہلے ہٹانا پڑے گا. اس میں دو طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک داخلی رکاوٹیں ہیں خود نماز کے اندر یا انسان کے اپنے اندر، ان کو ہٹانا ہے، اور کچھ خارجی رکاوٹیں ہیں، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ ظاہری موانعات خشوع سے اجتناب کرنا ہے. مثلا اگر حوائج ضروریہ سے اس کو فارغ ہونا ہے، پیشاب و پیخانہ، یا مثلا رہا والا مریض ہے وہ پہلے ان ضروریات سے فارغ ہو کر آئے، بے تحاشا اس کو نیند آ رہی ہے، جاؤ تھوڑا سا سو لو اور اس کے بعد ہو کر آؤ، کیونکہ یہ ظاہری موانعات خشوع میں سے ہیں. یہ چیزیں اگر انسان کو پریشان کر رہی ہیں تو نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ملے گا. شدید گرمی اگر ہو رہی ہے تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی وہ 14 مقامات میں سنا تھا کہ شدید گرمی اگر ہو رہی ہے تو نماز ظہر اور عصر کو تاخیر سے آپ پڑھ لیں جب ذرا ٹھنڈک ہو جائے، تاکہ اس میں خشوع خضوع زیادہ ملے. شدید سردی ہو رہی ہے اور امید ہے کہ 1-2 گھنٹے گزر جائیں گے یا کچھ کمرہ گرم ہو جائے گا یا ہیٹر میں یا مثلا گیزر میں پانی آنے لگے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے نماز میں، لیکن کوئی بات نہیں، گرم پانی سے وضو کر کے اور پھر اس طرح سے اس کا انتظام کریں. کسی جگہ مثلا شور بہت زیادہ ہو رہا ہے اور امید ہے کہ 10-15-20 منٹ کے اندر یہ جو ہے شور کم ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد نماز پڑھ لیں. یہ ظاہری موانعات خشوع. ہمیشہ اس جگہ پہ جہاں مثلا ٹی وی چل رہا ہے، بہت سارے لوگ کسی جگہ پہ موجود ہیں، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں گی تو یہی مسئلہ ہوگا. یا مثلا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی جگہ پر اگر بچے موجود ہیں تو وہ مثلا بچے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے آپ کا بار بار دماغ انہی کی طرف جائے گا، بار بار بچوں کی طرف جائے گا، نمازوں میں خشوع خضوع کم ہوگا. تو 5-7 ہی منٹ کی تو نماز ہوتی ہے الگ کسی کمرے میں کہ جہاں اس وقت کوئی بچہ وغیرہ نہ آ سکے. چلے نماز جماعت میں کبھی ساتھ لے جا رہے ہیں، مجبوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ جہاں جھمگٹا لوگوں کا لگا ہوا ہے وہاں پہ نماز نہ پڑھیں. یہ ظاہری موانعات خشوع. اسی طرح سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جیسے کھڑکی کے پاس جو مثلا روڈ فیسنگ ہے کوئی ونڈو، وہاں سے شور شرابہ آ رہا ہے، گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں وغیرہ. جیسے ہمارا پچھلا مدرسہ تھا، جس وقت کلاس ہوتی تھی اسی وقت ایک گولا گنڈے والا یہاں سے گزرتا تھا بجاتا ہوا، اور خاص اس کا جو ایک وہ ہوتا ہے گانا ٹائپ کا وہ لگا ہوتا تھا، تو اکثر کہتے تھے وہ اسی ٹائم پہ اس کو آ کر جو ہے یہ بجانا ہوتا ہے. تو ایسے موقع کا انتخاب کریں کہ جس موقع پر یہ شور شرابہ، ہنگامہ، یہ اس طرح سے چیزیں نہ ہوں. یا بہت زیادہ جہاں پر روشنیاں ہوں کچھ روشنیوں کو بھی کم کر دیں. جس جگہ بالکل اندھیرا اور تاریکی نہ ہو لیکن کچھ روشنیاں کم ہو جائیں تاکہ ادھر ادھر آپ کی توجہ نہ رہے. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں تنگ لباس کے اندر نماز پڑھنا، کہ اٹھتے بیٹھتے بہت مشکل ہو رہی ہے. نوجوان ہیں آج کل بہت ٹائٹ فٹنگز کی مثلا وہ چیزیں وہ پہننے لگے ہیں، اٹھتے بیٹھتے انہیں رکوع سجدے کے اندر مشکل ہو رہی ہے، تشہد میں بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اتنی تنگ پینٹس اور وہ سب پہنی ہوئی ہیں انہوں نے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ ان کو وہ کرتی ہیں، نماز میں خشوع خضوع کم کرتی ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
یا بہت زیادہ نقش و نگار کسی جگہ پر ہیں، مثلا ایسے پردے لگے ہوئے ہیں اور اطراف کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کی ادھر ادھر نگاہ ان کی طرف جا سکتی ہے. یہاں تک کہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے گھر کے اندر ایک پردے کو اپنی زوجہ سے تبدیل کروا دیا تھا. کہا کہ خشوع و خضوع میں کمی کا سبب بنتا ہے اس پردے کو ہٹا دو، سادہ پردہ لگاؤ، اس میں نقش و نگار بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی. اسی طریقے سے مثلا کمرے میں جہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ تو ایک تو خود ہی نماز مکروہ ہوتی ہے، جاندار کی تصویر اگر کسی جگہ پر لگی ہوئی ہو، کمرے میں بھی کسی جگہ پر ہو تو وہ نماز کو مکروہ کرتی ہے. دوسرے کی کبھی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، انسان اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے. تو آپ کو ہر وہ چیز کم کرنی ہے کہ جس سے نمازوں میں خشوع خضوع کم ہو جائے اور نماز میں آپ کا دل جس میں اٹک جائے. یہ ظاہری کچھ موانعات خشوع ہیں. اچھا، اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں، یہ دیکھیے چیزیں آپ سے بعض اوقات سیکھتے ہیں. کبھی کبھار ان کو ساتھ بھی بٹھانا ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بالکل آپ کمرہ لاک کر کے پڑھ رہی ہیں، بچہ کبھی نماز پڑھتے ہی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں، وہ دیکھ دیکھ کے بھی سیکھے گا آپ کو، لیکن کم سے کم اپنی واجب نمازیں یا جو ہیں ان کو بچانے کی فکر کے اعتبار سے ذرا ایسی جگہوں پہ پڑھیں جہاں پر زیادہ بچوں اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، تاکہ خشوع و خضوع قائم رہے. اس کے بعد پھر نماز پڑھنے میں تعقیبات بچوں وغیرہ کے ساتھ آ کر آپ انجام دے لیں. پھر علماء فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے دوری اختیار کریں. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. امام نے فرمایا کہ تیری مثال اللہ کے نزدیک اس کوے کی مانند ہے جو زمین سے دانہ اٹھاتا ہے. دیکھا نہیں کتنی جلدی جلدی دانہ اٹھاتا ہے اور اڑ جاتا ہے. اگر تو اسی حالت کے اندر مر گیا تو تو دین محمد کے علاوہ کسی اور دین پہ مرے گا. اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، یعنی نماز میں جلد بازی سے کام لے رہا ہے، جلد بازی کے اندر رکوع اور سجدہ انجام دے رہا ہے. اس سے بچنے کے بھی دیکھیے طریقے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں علماء نے. اچھا، یہ میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں، علماء کے طریقے تو اپنی جگہ پر ہیں. کہ مثلا ہر نماز کو پڑھنے کا جو تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک کی جو نماز ہے، اس کے لیے ایک نماز کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کر لیں گے. اس سے پہلے میں ختم نہیں کروں گا، تاکہ یہ جلد بازی کی جو کیفیت ہے نا، جو 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں جو پڑھنے کی فکر رہتی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے آپ کو، نماز تو آپ کو وہی پڑھنی ہے. مثلا اگر آپ نے 1 منٹ یا 1.5 منٹ پہلے بھی جلد بازی کی وجہ سے نماز ختم کر دی، تو کون سا آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کر لینی ہے اس دوران. وہ جو ہماری والدہ مرحومہ مغفورہ کہا کرتی تھی، ایک دفعہ آنکھ کا آپریشن کرانے گئی تھی وہ، تو دوران اچھا اس کو پتا ہے کہ آنکھ کے آپریشن میں کیٹریکٹ ہے، اس میں کوئی بے ہوش وغیرہ نہیں کرتے. دوران آپریشن ڈاکٹر سے پوچھنے لگی کہ کتنی دیر میں ختم ہوگا آپریشن. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو کسی میٹنگ وغیرہ کے اندر جانا ہے اس کے آپریشن کے فوراً بعد. یعنی یہ جلدی، مثلا یہ تو ایک ویسی بات تھی، یعنی یہ جلدی نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کیوں ہے آپ کو؟ 1-2 منٹ اگر مزید نماز کے اندر اگر آپ کچھ لگا لیں گے تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی، کون سا ایسا کام آپ کا نکلا جا رہا ہے جو 1-2 منٹ جلدی فارغ ہونے سے اپنے دل کو انسان سمجھائے اور انسان اپنے آپ کو لعنت ملامت کرے کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں کہ بارگاہ خداوندی میں تم 5 منٹ بھی ایک نماز کو دے سکو. تو یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی تیر نہیں مار لیں گے ہم 1-2 منٹ پہلے نماز ختم کر کے. جب یہ طے کر لیں گے کہ بس 5 منٹ میں مجھے نماز ختم کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں، تو آپ ہر رکوع اور سجدہ اور اذکار اور قنوت ہر ایک کو بہت توجہ سے آہستہ آہستہ اچھی قرات کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ انجام دیں گے. یہ جو جلد بازی کی جو کیفیت ہے نا کہ بس ادھر پڑا اور ادھر مصلی سے اٹھ کے، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے جو ابھی بالغ، چلیں جو نابالغ ہیں ان کی تو درگزر ہو جاتا ہے، لیکن اب بالغ ہو گئے ہیں اور یہ ان کو تھوڑی سی عادت اس کی ڈالیں کہ تعقیبات بھی پڑھیں بیٹھ کر اسی جگہ پر، اور کچھ نہ کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اب نماز سے پہلے جو خشوع خضوع میں اضافہ کرنے والی چیزیں ان کا بھی کچھ خیال کرنا ہے. مثلا نماز سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ جتنا وضو میں خشوع و خضوع ہوگا اتنا ہی آپ کو نماز میں بھی خشوع و خضوع ملے گا. وضو میں جتنا خشوع و خضوع، مثلا وضو کی جتنی مستحب دعائیں ہیں
وہ اگر انسان پڑھے. علماء وضو کے موقع پر بہت ہی خشوع خضوع کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا وضو میں خشوع ہوگا اتنا ہی نماز میں آپ کو خشوع ملے گا. اور مثلا انسان واقعی سوچے بیچ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں جیسے سورہ قدر اگر کوئی شخص پڑھے گا تو گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو اسی طریقے سے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے جو فضائل ہیں تو انسان دماغ میں رکھے اور اس کے اوپر عمل کرتا جائے. اسی طریقے سے وضو کی جو مثلا مستحب دعائیں ہیں اس کے واقعے کے ترجمے کی طرف نگاہ اس کا کرے تو اس میں ایک ایک چیز میں آخرت اور قیامت یاد دلائی گئی ہے اس کو. اب اتنا وقت نہیں کہ یہ ساری چیزیں پڑھی جائیں, آپ خود جا کے ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا. توضیح المسائل میں بھی دعائیں موجود ہیں, یہ لکھ کر کسی جگہ لگائیں, واش روم میں شیشے کے اوپر لگا دیں, ہر ہاتھ کو دھوتے وقت, سر کا مسح کے وقت, پاؤں کے مسح کے وقت, کلی کرتے وقت, جتنے بھی واجبات اور مستحبات ہیں ان کی دعائیں ساتھ ساتھ پڑھیں. اس سے کیا ہوگا, ترجمے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا یہ سب چیزیں پتہ ہوں گی تو روز قیامت اور آخرت کا جگہ جگہ یاد دلائے گا. پروردگار میرے چہرے کو سفید کر دینا جب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے, اور میرا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دینا اور میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں نہ دینا, نہ میری گردن سے باندھ دینا, اور پل صراط پہ میرے قدموں کو ثبات عطا فرمانا. ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں پورا, یعنی واقعتاً انسان کانپ جاتا ہے. جب بھی آئمہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ زرد رنگ پڑ جاتا تھا, تھر تھرانے لگتے تھے, لرزہ بدن کے اوپر طاری ہو جاتا تھا, بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے وضو کے دوران. تو وضو میں خشوع لازمہ بنتا ہے اس بات کا کہ انسان کو نمازوں میں بھی خشوع خضوع ملے. اچھا, اسی طرح سے وضو کی جو مستحب دعائیں ہیں, اس کے بعد کچھ نماز کے لیے تکبیرات افتتاحیہ ہیں. نماز سے پہلے تکبیرات الاحرام سے پہلے بھی کچھ تکبیرات ہیں وہ کہی جاتی ہیں, جس پہ ہم تفصیل کے ساتھ جو نمازوں کے جو اور درس ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو بیان کیا ہے. اس میں سے لے کر آپ سنیے گا, وہ یاد کریں, ان کی دعائیں یاد کریں, اور جو دیگر جو دعائیں ہیں وہ انسان ان کا خیال کرے. یا محسن قد اتاک المسی والی جو دعا ہے وہ اس کو پڑھے, یا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا ہے. یہ سب اس سے پہلے پڑھی جانے والی, یعنی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی اور اس سے پہلے یہ والی دعائیں ہیں, یہ خود نماز میں خشوع خضوع کا سبب بنتی. اب ہم دوسرے مرحلے پر ہیں نا کہ جب وہ چیزیں جو نماز سے جسٹ پہلے انجام دینی جس سے نمازوں میں خشوع بڑھے. ایک تو کہ آئے اور فوراً بھاگتے ہوئے اس پہ کھڑے ہوئے مصلی پہ آ کے اور ایک دم سے اللہ اکبر کہہ دیا, نہیں, کوئی تیاری ہوتی ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. کچھ دعائیں اس طرح سے پڑھنی, یہ بھی یاد کریں. یا علماء ایک طریقہ اس کا بہت اچھا بتاتے ہیں, وہ یہ کہ نماز سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنا. خاص طور پہ آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی یہ فرماتے تھے کہ نماز سے پہلے صرف ایک جملہ انسان اگر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہہ دے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, تو یہ بہت زیادہ اس کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرے گا. کہتے تھے ظاہر ہے یہ نماز جس نے بچائی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ دین اسلام پہ عمل کر سکیں, اس نماز کو پڑھ سکیں, امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی, اس کو یاد کرو نماز سے پہلے. ایک چیز خود بخود خشوع خضوع پیدا کرے گی. اور آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے, ان سے بھی کسی نے آ کر کہا, یہی بات پوچھی تھی آ کر کہ ہم کیسے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کریں, ہمیں تو بالکل دل ہی نہیں لگتا ہے نمازوں میں. تو انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرو, انہیں سلام کرو. تو جس طریقے سے امام حسین کو آپ نے سلام کیا, اسی طریقے سے امام زمانہ کے لیے بھی ایک مختصر سی زیارت ہی پڑھ لیں, کوئی اس سے پہلے ایک جملہ ایک سلام کا کہہ دیں ان کو, تو خود بخود ایک توسل پیدا ہوگا, امام کی مدد بھی اس سلسلے میں آئے گی, اور دل نماز کی طرف زیادہ راغب ہوگا, اس میں خشوع خضوع زیادہ ملے گا. اگلا طریقہ یہ بھی ہے نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے کہ نماز کا وقت آ جانے سے پہلے مصلی نماز پر آ کر نماز کا انتظار کریں. ایک تو وہی میں نے کہا کہ چھلانگ مار کر پہنچ گئے, نہیں, نماز کے وقت آنے سے پہلے آپ کو مصلی نماز پہ آ جانا ہے اور انتظار کرنا ہے. چاہے کوئی 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں, 7 منٹ پہلے اس سے پہلے پہنچ جائیں, اور نماز کا انتظار کریں.
کہ کب نماز کا وقت ہوگا اس دوران کوئی دعا پڑھ لیں, کوئی اور تلاوت قرآن کر لیں, یہ خود نماز میں خشوع خضوع بڑھانے کے لحاظ سے بہت اہم چیز بنے گی. بلکہ گھر میں ایسی جگہ پہ یعنی ایک جائے نماز کھلی رہنی چاہیے, وہ نکال دیجیے گا دماغ سے کہ وہ شیطان آ کے نماز پڑھنے لگتا ہے. علامہ ذیشان جوادی سے بھی کسی نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ شیطان نماز پڑھے, تو اس میں اگر پڑھ بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا. تو بہرحال ایک جائے نماز بچھی رہے جہاں پر یعنی آپ آ کر کبھی بھی کوئی نعمت یاد آئی, آپ نے شکر خدا کا سجدہ آ کر لیا, بچھی رہے گی تو فوراً دل راغب رہے گا. وضو کر کے آئے, باوضو رہنے کی عادت ہو تو کوئی قضا نماز پڑھنا شروع کر دی, کوئی مستحب نماز پڑھنا شروع کر دی, اور وہ جو نمازوں کو جا نمازوں کو طے کر کے اتنی اوپر الماری کے اوپر کہیں رکھ کے اسے نیچے اتار کے لائیں گے تو بہت ہی الکساہٹ ہوگی, کون نکالے. تو یہ چیزیں بھی رہ جاتی ہیں. ایکسس میں رہیں, چیزیں کھلی رہیں, بچھی رہیں تو بہت اچھا ہے. تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ پہلے سے آ کر انتظار کریں, یہ نمازوں میں خشوع خضوع بڑھائے گا. اچھا, کتنے ہی ہمارے علماء کی سیرت میں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی یہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کے حوالے سے بے تحاشا بہت عرفا میں شمار ہوتا ہے, انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ ہمیشہ نماز کے اوقات سے پہلے مصلی نماز پہ آ کر نمازوں کا انتظار کرتے تھے کب وقت شروع ہوگا. اچھا, اس کے بعد علماء کہتے ہیں نماز سے پہلے اذان و اقامت کا کہنا بھی نماز میں خشوع خضوع میں اضافہ کرتا ہے. یعنی انسان اذان و اقامت ایک دربار خدا میں حاضری کا ایک طریقہ کار ہے, بلکہ ان اذان و اقامت کی اس میں جائیے گا تو آپ سنیں گے کہ یہ اپنی مملکت نفس کے اندر خدا کی عظمت کا اعلان کیا جاتا ہے. جو آپ کی اپنی مملکت نفس ہے نا, جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اذان کا اقامت کا, یہ وہاں پر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے اپنے ہی مملکت نفس میں. اب ہر چیزیں اس کے مقابلے میں پست ہیں. تو اذان و اقامت کا کہنا, اذان و اقامت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن علماء کہتے ہیں اگر نمازوں میں خشوع کرنا ہے تو اذان و اقامت کہی جائے. تو یہ بہت اہم ہے جس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, کچھ ایسے معاون اقدامات ہیں جو نماز میں خشوع خضوع کے حوالے سے ہیں, یہ بڑھاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلا ایک ہے اچھے لباس کا اہتمام کریں. ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اچھے لباس کا وہ نہیں ہے, خیال نہیں ہے, اور لباس مثلا صاف ستھرا نہیں ہے. شادی بیاہ اور اس کے اندر کہیں جاتے ہیں تو بہت اہتمام ہوتا ہے, لیکن اللہ کے دربار میں جانا ہے تو جس بھی لباس میں ہے, میلا کچیلا سا ہو, نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہو, نوجوان ہے اس نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں, اسی کے اندر یہ ہر وقت سوال آتے رہتے ہیں شارٹس پہن کے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی. تو اسی طرح سے مثلا اس نے کوئی اپنے زینت نہیں کی ہوتی, بال نہیں بنائے ہوتے, جھاڑ فانوس کی طرح سے مثلا سوتے سوتے اٹھ کے نماز جو ہے وہ شروع کر دی. دربار خدا میں حاضری کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں, معاون چیزیں, کہ اپنے لباس کو انسان درست کرے, بال وال کرے, کچھ خوشبو وشبو لگائے, اور کچھ اچھے لباس کا جو ہے وہ اہتمام کرے, کہ اس کا دل جتنے اچھے لباس اور اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی دل اس کا نماز کے اندر لگے گا. بنسبت آپ دیکھ لیجئے کہ دو اس طرح کے باقاعدہ اس وجہ سے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, اچھا لباس آپ پہنے, اچھی سی کوئی چادر صاف ستھری سی ہو, تو آپ کا خود بخود نماز کے اندر دل زیادہ لگے گا. بعض اوقات میں نے ایک دفعہ اور پہلے جب پچھلے جو لیکچر اس میں بھی بات کہی تھی کہ ایسی جو توپ ٹائپ کی ہوتی ہے مرد حضرات کے لیے, اگر وہ اس دوران نماز کے لیے الگ سے ایک اہتمام کیا جائے کہ آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں نماز کوئی الگ سے ایک چیز ہے. ایک تو کسی بھی لباس کے اندر آ کے پڑھ لی اس میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن الگ سے کوئی ایک لباس نماز کا ایک الگ کیا جائے. کہ ائمہ کے اپنے نمازوں کے لباس ہوتے تھے, امام کہتے تھے میں نے اس میں 40 سال 30 سال 20 سال اس طرح سے جو ہے عبادت کی ہے. ہمارے علماء کے اپنے کیسے لباس ہیں, وہ کہتے تھے یہ صبا کے ساتھ میں نے جو ہے نا اتنی نمازیں پڑھی ہیں. تو یہ خود ایک فخریہ ایک بات اور ہوتی ہے. اکثر تو کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ دفن بھی کیا جائے, کہ جس میں ہم نے عبادت خدا اتنے عرصے تک انجام دی. تو بہترین لباس کا اہتمام, یا مثلا اور جو مستحبات نماز ہیں, امام خمینی ہمیشہ تحت الحنک نکالا کرتے تھے امامے کا, ہمیشہ آئینہ رکھ کر اپنے آپ کو درست کیا کرتے تھے نمازوں سے پہلے وغیرہ. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شمار ہوتی ہیں, معاون چیزیں. اسی طریقے سے مثلا عطر یا خوشبو وغیرہ لگانا, تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یا مثلا کوشش کریں کہ بہت سے لوگوں نے تو بڑے اچھے اپنے ایسے رومز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ایسے
کہ جہاں پر نا دل لگے ان کا نماز میں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے نماز میں خشوع خضوع کا اضافہ کرے. کچھ نے مثلا خانہ کعبہ کی وہ لگائی ہوئی ہے جیسے آپ کے سامنے، کہ ہر وہ طریقہ کار کہ جس سے نماز میں آپ کو معاونت ہو کہ نماز میں خشوع خضوع بڑھے گا، اس کو اختیار کیا جائے. یا مثلا کوشش کریں کہ کہیں جہاں پہ بھی نماز ہے آپ بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کونے والی جگہ کا انتخاب کریں، دیوار سے مثلا جو چیز جگہ جو ہے وہ قریب ہو، اس جگہ کا آپ انتخاب کریں کہ جہاں پر ایک تو بیچ میں بالکل پڑھنا، اس میں خشوع خضوع کم ہوگا، ایک ہے بالکل دیوار کے ساتھ جا کر مل جانا یا اس کے قریب ہو جانا، اس سے خشوع بڑھتا ہے. یہ معاون چیزیں ہیں ساری. اچھا، پھر علماء ایک چیز اور کہتے ہیں کہ نمازی کے اطراف میں خشوع خضوع مانے چیزیں وہ ہم نے بھی ذکر کر دیا، ایسے پردے ہوں یا مثلا تصویریں لگی ہوں، ان کو آپ ہٹائیے. پھر ایک ہے کہ اللہ کی عظمت اور اپنی حقارت کا استحضار، یہ نماز میں خشوع خضوع میں اضافہ کرتا ہے. سوچئے تو آپ کہ کتنی عظیم ذات کے دربار کے اندر آپ جا رہے ہیں، جو خالق کون و مکان ہے، کائنات جس کے قبضے کے اندر ہیں، وہ کتنی قدرت والا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کتنے حقیر اور ذلیل اور پست ہیں. اس کا انسان اگر کرے، یہ واقعتاً جو ائمہ گڑ گڑاتے تھے، استغفار کرتے تھے، اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، اور امام خمینی اور دیگر علماء نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری تعلیم کے لیے کہتے تھے، وہ خود بخود تعلیم تو امام کے ہر عمل سے ہوتی ہے. جو استغفار کرتے تھے یہ حقیقی استغفار تھا، معاذ اللہ وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک اور مقام عصمت کبریٰ کے اوپر فائز تھے. لیکن وہ یہ کہتے تھے، یعنی وہ احساس کرتے تھے کہ خدا کی ذات کتنی عظیم ہے، ہم کتنے اس کے مقابلے میں پست ہیں، اور ہم پروردگار تیری اس عبادت کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں. اس عبادت کے حق کو ادا نہ کرنے کے احساس جرم کی وجہ سے استغفار کرتے تھے. یہ استغفار جو تھا یہ حقیقی استغفار تھا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یہ کوئی مثال قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو خود بخود ہی مثال سیٹ ہو جاتی ہے، ان کی سیرت کی پیروی کو لازم قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ حقیقی استغفار تھا. وہ ہر وقت استحضار کرتے تھے اللہ کی عظمت کا، اس کے مقابلے میں اپنی حقارت کا. تو یہ رونا، گڑ گڑانا، یہ احساس ندامت، یہ استغفار، پیغمبر کہتے تھے میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی عبادتوں کو کچھ حقیقت سمجھتے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے وجود کو خدا کے وجود کے مقابلے میں ایک جسارت سمجھتے تھے. پروردگار صرف تیری ذات زندہ، قائم اور باقی رہنے والی ہے، ہم اس مقابلے میں بھی ایک وجود رکھیں، یہ بھی ہمارے لیے کہ احساس ندامت ہے، صرف تیری ذات صرف ہو. تو اس طرح سے جب بھی پیغمبر کہتے تھے کہ زندگی کی آخری نماز کی طرح سے نماز کو پڑھو. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے جو روایت نقل کی، اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ محسوس یہ کرو کہ جنت تمہارے سامنے. پیغمبر نے اس نماز کی کیفیت بھی بتائی. محسوس کرو اس آخری نماز کی جنت تمہارے سامنے ہے، دوزخ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، اور ملک الموت تمہارے پیچھے روح قبض کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. دائیں جانب انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، بائیں جانب پر ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. دل میں یہ خیال تم پیدا کرو اور کہ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور کس سے مناجات کر رہے ہو اور کون ہے تمہیں دیکھنے والا، اور اس کے بعد نماز شروع کرو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ مومن جب بھی نماز میں مشغول ہوتا ہے خدا کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور ملائکہ چاروں طرف سے آسمان کے افق تک اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور ایک طرف سے فرشتہ پروردگار عالم کی طرف سے موکل ہو کر اس کو یہ بات کہتا ہے کہ اگر تجھے علم ہوتا کہ تجھے کون دیکھ رہا ہے اور تو کس کے سامنے محو مناجات ہے تو کسی اور طرف توجہ نہ کرتا اور کبھی اپنے مقام سے نہ ہٹتا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ واقعتاً کتنے فرشتے، کتنے ملائکہ زمین سے آسمان تک جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہیں، سب آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ ادھر سے ادھر اپنی نمازوں میں خشوع خضوع قائم نہیں رکھ سکتے، اور 2 منٹ کی نماز کے اندر بھی دماغ کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی کوششیں بھی کرتے نظر نہیں آ رہے. تو دیکھیے یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ بھی اسی قدر متوجہ آپ پر ہوگا جس قدر آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے.
اگر آپ بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں تو پھر آپ خدا کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی طرف متوجہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ خشوع خضوع سے نماز نہ پڑھنے والا یہ نماز کو اصلاً حقیر سمجھتا ہے, اور ایسے شخص کی نماز واقعتاً اس کے منہ پر مار دی جاتی جو حضور قلب کے بغیر نماز پڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ظاہری جو اس کے اندر خشوع ہے, یہ جتنا اپنے آپ کو اچھا کرے گا, ظاہری طور پر خشوع پیدا کرے گا اس کے اندر, یہ تمام چیزوں کا اہتمام کرے گا, کپڑوں کو اپنے درست کر رہا ہے, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو خشوع پیدا کرنے والی, یہ ظاہری خشوع باطنی خشوع کا لازمہ بن جاتا ہے. باطنی خشوع کا, اب یہ خود بخود یہ ظواہر کی چیزیں تھیں لیکن اس سے باطن کے اندر اس کے خشوع پیدا ہونے لگتا ہے, اور گویا ایک لحاظ سے اس کو اذن دخول مل جاتا ہے. یعنی جتنا خشوع خضوع نماز میں اس کا ہوگا تو گویا یہ دربار خدا میں اذن دخول اس کو حاصل ہو جائے گا. جیسے آیت اللہ بہجت کہتے تھے نا کہ ائمہ کے حرم میں جائیں آپ اور وہاں جا کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اذن دخول مل گیا ہے, آپ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی ہے امام کے پاس. تو نمازوں میں اگر خشوع خضوع پیدا ہو رہا ہے تو گویا دربار خدا میں اذن دخول ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے. اور اب اچھا, اب ایک پورشن اس کا پورا ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے اندر دوران نماز جو ایک مین چیز تھی کہ دوران نماز اپنے آپ کو کس طرح سے ہمیں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہیے. اور ابھی تک دو چیزیں ہم نے مکمل کی, عمومی زندگی میں جو پیش آنے والی جو چیزیں ہیں جن سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے, جن کو ہم اہتمام کریں تو خشوع ملے گا, اور نمازوں سے جسٹ پہلے کچھ اقدامات ہیں جن کا خیال کرنے سے خشوع خضوع ملتا ہے, کچھ چیزوں کو ہٹانا ہے, کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے.